उम्मे लैला की मौत ने हमारे व्यूअर्स को, बाल वाला व्यूअर्स को बहुत सदमा दिया। बहुत से ताज़ियती पैगामात भी मिले, भारत से भी, पाकिस्तान से भी। बहुत से लोगों ने कहा कि उम्मे लैला को हमने आप ही की वीडियोस में देखा, वरना इससे पहले तो वो एक गुमनाम खातून थी। और उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन वीडियोस में उम्मे लैला को देखना बहुत अच्छा लगा। उन वीडियोस ने बहुत दूर तक लोगों के दिलों में घर किया। लोगों ने पहचाना पहली बार कि रिवायत पसंदी क्या है, सुखन फहमी क्या है, सुखन शनासी क्या है, मुस्तकिल मिजाजी क्या है, कमिटमेंट क्या है। ये सब उम्मे लैला का खासा था, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज और राहत फजा नहीं होता। क्यों सुने अर्ज मुस्तरिब मोमन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। सनम आखिर खुदा नहीं होता। नहीं, ना हो सकता है। हमें तो वो महल्ला शिया कश्मीरियाँ से गुजरते हुए बस ऐसे ही एक हवेली के दरवाजे में बैठी मिली। हमें अच्छी लगी, मुशफ़िक़ खातून। हमने बात की, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमारी बात का जवाब दिया और बहुत प्यार से ये कहा कि हमें बाहर गली में ही खड़े रहना होगा, क्योंकि इस घर में कोई आता नहीं है, अंदर कोई नहीं आ सकता। उस वक्त हमें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि वो क्या कह रही हैं। हमारे लिए अंदर जाना ज़रूरी था भी नहीं, इसलिए हमने खड़े होकर खूब गपशप की उनके साथ। तो जो आपकी औलाद है, मेरी औलाद नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, अगर आपके बच्चे होते तो ये जायदाद उनके पास होती तो वो आपका नाम रोशन न करते, तो फिर आपने क्यों नहीं शादी की? मेरे बच्चे ये प्रचार करते हैं, वो कहते हैं बेबी खाना हम ना ये सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैं उनको नहीं इजाज़त दी ना कि ख्वाजा फैमिली का नाम आ जाएगा, वो ख्वाजे हैं। और वो वीडियो अपलोड हुई तो लोगों ने हाथों हाथ दिया। शायद किस्मत ने हमें पिछले बरस उम्मे लैला से मिलवाया ही इसलिए था कि वो गुमनामी से निकलें और लोगों के दिलों में घर कर लें। उनके शेरी ज़ौक़ ने सबके दिल मोह लिए थे। हर दोस्त के वो दिल में था तस्वीर की तरह, वाह, जिंदा रहा गरीब के ज़मीर की तरह। अरे वाह, बहुत, तकदीर से वो लड़ता था तदबीर की तरह। अरे वाह, खुद बुझ गया, चिरागे मोहब्बत जला गया, हाँ, अपनी बेटी को इस दुनिया में जीना सिखा दिया। अरे वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। हमने उन्हें मुग़ल ख़ानदान के आखिरी चश्मो चिराग कहा। बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया। कुछ लोगों ने ये भी बताया जी फ़लाँ चश्मो चिराग या आखिरी चश्मो चिराग, फ़लाँ मुग़ल ख़ानदान के फ़लाँ लोग तो दिल्ली में रहते हैं, किसी ने कहा हैदराबाद में रहते हैं, किसी ने कहा पाकिस्तान में रहते हैं। भाई हमने उन्हें आखिरी चश्मो चिराग इसलिए कहा कि उन्होंने अपनी ख़ानदानी रिवायतों को जिंदा रखा। वो अपनी खानदानी रिवायतों पर मर मिटने वाली शायद आखिरी शख्सियत थी। 16 बरस तक अपने माँ बाप की मोहब्बत को सीने से लगाए रखना, इस वसीअ अरीज घर में अकेले रहना, ये उन्हीं का कमाल था। हमने पूछा भी कि तन्हाई डसती नहीं, लेकिन वो तन्हा थी ही कहाँ। मैं अजान से 10-15 मिनट पहले उठती हूँ, अजान सुनती हूँ, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी होती है। नमाज़ पढ़ने के बाद अपने माँ बाप की तस्वीरों की तरफ देख के उनको भी सलाम कर रही होती। कभी कभी मलका नूर जहाँ जो जहांगीर की बीवी थी उसकी नमाज़ पढ़ रही होती हूँ सुबह की। हाँ, मेरे माँ बाप की कमी है जो एनी टाइम मेरे जहन में रहती है, उसको कभी नहीं भुला सकूँगी। क्या कहने, देखिए माँ बाप सबके होते हैं मैम, लेकिन आपने जिस तरह माँ बाप की याद के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार दी, ये एक बड़ी अनहोनी सी बात है। भाई वो इस तरह की बातें करते थे कि इंसान के दिल दिमाग में बेबस हो जाती है, उनको कैसे बुलाया जा सकता है। वो तन्हा थी भी तो अकेली नहीं थी। दर्द व गम के धागे में हिज्र की राख रखे, आरज़ू के पल्ले में यादों के फूल सजाए,
دل میں عقیدت کی قندیل روشن کیے ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. اس مصر کے مستاق 16 برس گزارے انہوں نے. 16 برس. ہم 16 گھنٹے نہیں گزار سکتے. بہت باتیں ہوتی ہیں آزادی نسواں پہ, انفرادی آزادی پر. فرسودہ روایات کو آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے. بہت باتیں کرتے ہیں ہم. لیکن میرے لیے 21ویں صدی میں کسی خاتون کا اپنی مرضی سے سخت کی روایات کے ساتھ بندھے رہنا, جڑے رہنا بہت تعجب خیز تھا. بھائی ہمارا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے, ہمارے ماں باپ نے کسی سے ملنے نہیں دیا ارد گرد, نہ اس گلی میں نہ اس گلی میں. وہی اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں وہی لا رہے ہیں. ہماری کم عمری میں بہت عجیب واقعات آئے جس میں ہمارے والد نے اپنی کتی تھی اس کو گولی مار دی. بچ تھی, صرف گلی میں کتا دیکھا تھا. وہ مرزا جی تھے, اس لیے کہتی ہوں مرزے ہوتے ہیں کہ اس نے ساری انویسٹیگیشن کرائی کہ یہ کتا کون چھوڑ کے گیا, یہ کس کا کتا تھا, اور رات کے کتنے بجے یہ ادھر چھوڑا گیا. ام لیلا ایک بہت ہی دلچسپ کردار تھی. بڑی شخصیت تو خیر وہ تھی ہی, لیکن دلچسپ بھی تھی. ان کی شخصیت کی بہت سی پرتیں تھیں, لیکن ایک بات جس پر سارا زمانہ متفق ہے وہ تھی ان کی کمٹمنٹ, اپنے اقدار کے ساتھ کمٹمنٹ. اب بھلے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن ایک خاتون نے 16 برس تنہا اتنے بڑے گھر میں گزارے. وہ بیمار بھی ہوتی ہوں گی, مجبور بھی ہوتی ہوں گی, سودا سلف لانے کے لیے کسی کی راہ بھی دیکھتی ہوں گی, لیکن ان کے عزم میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے, کوئی لغزش نہیں ہے. یہ ہم نہیں کہتے, یہ تو ان کے آس پاس رہنے والے لوگ, اس محلے میں رہنے والے لوگ, سبھی لوگ کہتے ہیں بیبی باجی بیبی باجی بیبی باجی کہتے ہیں, تھکتے نہیں. 16 برس اس گھر میں گزارے اکیلے, تنہا, صرف ماں باپ کی یادوں کے سائے. ہمیں 16 گھنٹے گزارنے پڑ جائیں تو وحشت ہونے لگتی ہے, دل گھبرانے لگتا ہے. ذرا تصور کیجئے 16 گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ نہ ملے تو کیا ہوگا. اور ام لیلا کا واحد سہارا تھا ان کی کتابیں. سرخ آسماں ہے گھٹا نہیں ہے, گھٹن بہت ہے ہوا نہیں ہے, گھنی ہے راتیں دیا نہیں ہے, خدا زمین سے گیا نہیں ہے. ارے واہ بھائی واہ, خدا زمین سے گیا نہیں ہے. کہتے ہیں اس گھر میں بہت سا اسلحہ رکھا ہوا تھا انہوں نے, خنجر, چاقو, جانے کیا کیا کچھ رکھا ہوا تھا, لیکن وہ سب ان کے خاندانی میراث ہی کا حصہ تھی چیزیں. اب بھی چھرا میرا باہر ہی ہے. اکیلی تھوڑی جاتی ہے, سب سے بڑی طاقت خدا کی طاقت ہے. باقی جو ماں باپ علم سمجھا گیا کیا کس وقت پڑھ دینا ہے, کیا کرنا ہے, ساری دنیا یک طرفہ, ہم اکیلے کافی ہیں. یہ چھرا تھا. کوئی ایسی بات ہو بندہ فوری طور پہ آپ سلامت رہیں. آ جاؤ سامنے. مرزا غالب کہا کرتے تھے مرنے والے کے لیے تو وہ روئے جسے خود نہ مرنا ہو. چلے تو سبھی نے جانا ہے, لیکن جیسے ام لیلا گئیں ایسے بھی بھلا کوئی کرتا ہے. اتنی خاموشی سے ابد کے پاتال میں اتر گئیں کہ کسی کو کانوں کان خبر ہوئی یا نہیں, یہی چیز تو مجھے پریشان کیے دے رہی تھی. مجھے ام لیلا کے آخری وقت کے بارے میں جاننا تھا, بے چین ہو رہا تھا. آصف بھائی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ام لیلا کے بھانجے آئے تھے, وہ انہیں لے گئے اور وہ ہسپتال میں چل بسے. 4 مہینے پہلے فوت ہو گئی. اب تو بیمار تھی, وہ بیمار نہیں تھی, تھوڑا سا رہتی تھی, کبھی تک انسان رہتا ہے بیمار, وہ اچانک کی طبیعت اس کی خراب ہوئی ہے, اس کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں. کون سا سروس ہاسپٹل بھی لے کے گئے. میرا دل نہیں مانا. میں ساتھ میں شاہ صاحب کے پاس آیا. وفات کیسے ہوئی ہمیں تو پتہ نہیں چلا. یہاں کسی کو بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ اندر بیمار تھی, اندر بیماری کی. میں نے آپ کو بولا جب کسی نے پوچھنا نہیں کہ کیا ہوگا, اکیلے نہیں تو پھر کیسے پتہ چلا کہ تو پھر محلے والوں سے پتہ چلا. ایک دن وہ آواز دی, دوسرے دن نہیں پتہ چلا بیماری کا. یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بارک ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے, درجات بلند کرے, جوار رحمت میں جگہ تھا فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. شاہ صاحب کی بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. دوبارہ آصف بھائی کے پاس سٹینڈ پر جاتا ہوں. سامنے موٹر سائیکل سٹینڈ پر کھڑے ہیں. یہ تو ہمارے محلے دار ہیں, ان کو کیسے نہیں پتہ چلا, نہیں پتہ چلا, جھوٹ بول رہے, کیا
کہہ رہے ساتھ اندر بھائی ہے نہیں ہاں وہ تو کہہ رہے کہ وہ کیونکہ ملتے جلتے نہیں تھے نا کسی سے، تو وفات ہوئی تو کسی کو پتہ نہیں چلا. وہ بولے وہ کیسے نہیں پتا چلا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل لے کے گئے تھے، ان کے بھائی کو فون کیا تھا. آصف بھائی بات کرنے سے کترا رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، جانے کیوں. آپ آئے بڑے بھائی کیا روزہ آپ کا ہاں مثال ہم بس کرنے جا رہے میں ہیں. نہیں افطاری ہمارے کا ساتھ کرے پھر ساتھ باتیں بھی ہوں گی. یہ تو مجھے پتا چلا کہ آصف بھائی پر اور رضا بھائی پر ام لیلا نے کسی زمانے میں ایک پرچہ کٹوا دیا تھا. موٹر سائیکل سٹینڈ بنانے کا پرچہ تھا شاید، لیکن بات کچھ اور تھی. ام لیلا کو غصہ کسی اور بات کا تھا. آصف بھائی شاید اسی لیے گھبرا رہے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، کترا رہے ہیں. بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھانجے آئے تھے اور وہ انہیں لے گئے. لیکن بہرحال ہمیں یہ شاہ صاحب نے بتایا کہ محلے والوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ چلی گئی اس دنیا سے. اور آصف بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیمار ہونے کا پتہ تھا. انہوں نے باہر سے پوچھا بھی کہ باجی آپ کی طبیعت کیسی ہے. انہوں نے اپنی پوری طاقت مجتمع کر کے اندر ہی سے جواب دیا کہ وہ ٹھیک ہیں. اس بات کو محسوس کیا آصف نے کہ انہوں نے اپنی طاقت کو مجتمع کیا. وہ ٹھیک نہیں تھیں، وہ بیمار تھیں، لیکن وہ اتنی خوددار تھیں کہ وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھیں کہ بیمار ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے بھانجوں کو فون کیا. یاد رہے کہ ان کی 3 اور بہنیں ہیں، جن میں سے ایک باہر کسی ملک میں رہتی ہیں، لیکن 2 بہنیں شاید یہیں رہتی ہیں. کینیڈا چ ہوئی ہے، ڈیسنٹ فیملی ہے، پڑھے لکھے نے. انہوں نے بنوائی سن، تھی شاید نہ سنیا ہوگا، خواجہ نروز علی خان DSP جی 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 انہوں نے آپ دسیا ہے. بڑا گریٹ آدمی سی. خان صاحب نے بڑی اچھی جگہ قدری. آپ بھی ام لیلا جی کو شوق تھے بہت ایسی کتابیں. انہوں نے ہسٹری کا چیزوں کا بڑا شوق سی بہت زیادہ. اپنی انہوں کی گفتگو انہوں کا انداز ایک الگ. ام لیلا ایک دھن کی پکی مستقل مزاج، کسی حد تک ضدی اور بہت حد تک اناپرست خاتون تھی. کیوں نہ ہوتی؟ یہی تو وہ کیریکٹرسٹکس تھے جنہوں نے 16 برس انہیں تنہائی کا زہر گھونٹ گھونٹ پینے پر مجبور کیا. خیر وہ تو اس تنہائی کو امرت دھارا ہی سمجھتی ہوں گی. یہ ہیں رضا بھائی. ام لیلا نے اپنی زندگی میں ان پر پرچہ کٹوا دیا تھا، لیکن رضا بھائی بھی ام لیلا کی روایت پسندی کے، کمٹمنٹ کے، عقیدت کے، اپنے والدین سے محبت کے، خاندانی حسب نسب کے قائل ہیں. گو کہ وہ انہیں خوددار سے بڑھ کر ایک انا پرست سمجھتے ہیں. طبیعت خراب تھی باجی کی 2-3 دن تھوڑا ڈاؤن ہوا کہ یار باجی پتہ نہیں کی وجہ ہے. بعض اندر میں ٹھیک ہاں، خاندانی لوگ سن تو اپنے انہوں نے پورا ایک کنٹین رکھا ہے اس نہیں جسم نہیں گا. وہ بھاوے اپنی انا کہہ لو یا اپنی خاندانی کہہ لو، طریقہ ایسی. تو میں انہوں نے کہنا نا آصف کہ باجی میں ٹھیک ہاں، آصف چوک دو بعد میں. ام لیلا کو اس گھر سے ایسی عقیدت تھی کہ وہ ہر صورت اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی. حبا کے لیے گواہان نہ بننے پر رضا بھائی سے ناراض ہوئی. صرف ساری تھوڑی جی انہوں نے ایسی ہے پرابلم کہ انہوں نے مینو تے آسو نومینیٹ کیا سی کہ میں گھر کدی کرایہ نہیں دیتا. باجی گل ہی کوئی نہیں، جتنے کہو جس دنیا کے تختے کو میں کہہ کے آؤں تھی کدی باقی انہوں نے کدی کرایہ نہیں دیتا. میں نے کہا جی انہوں نے سانو کہا کہ تھی گواہی دینی ہے. میں کہا جی گواہی دینی ہے، گواہی یہ دینی ہے تھی کہ یہ مکان 1995 کے بیچ میرا باپ میں ہبا کر گئے. میں کہا باجی ہبا کی ہوں توحفہ. ہاں توحفہ. اچھا ہبے کا لفظ مینوں نہ پتا لگا. اچھا ہبا کی ہوں چھوٹے ہونا چلے بھی نہیں پتا. میں باجی تھی یہ ڈیفینیشن کر دی میرا باپ میں گفٹ کر دیا. میں کہ اچھا باجی کوئی گھاٹے سارا کچھ ہے رضا بھائی اسٹائل ہے نا سارا کچھ ہے. باجی اسی کی کرنا ہوگا تھی عدالت کی سر. میں کہا دوسری گل یہ انہوں نے گل بعد ہی دسی. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ مکان اسی کرایہ نہیں دیتا. اسی کہا جی جتنے مرضی تھوڑا دے دو سانو آئی ڈی کارڈ دے دو. اسی ایل نہیں دیتا نہیں دیتا. وہ سانو عدالت انہوں نے اینٹری کرا سکتے یہ اخبار جنہوں نے سامنے گل ہوئی جس دن عدالت پیش ہونا سی اتنے میں بیٹھے کی گل ہوئی جنہوں نے وکیل سن انہوں نے بھی تفصیل دسی کہ جی تھی اس طرح اتنے کہنا کہ ہبا کر کے. میں نہیں ہونا وہ بھی شاہ صاحب میں یہ گل سے نہیں بھائی تھی یہ گل نہیں باجی تھی کیا مکان کرایہ دے دیتے. گارنٹی نہ کرو تھی اج تک تیرا بھی کسی کا نہیں جان دیتا. لیکن یہ نہیں ہو
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਠਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਡ ਦਾ ਪਰਚਾ FI ਫਲਾਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਡੇਟ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बुलाना चाहिए। उनका अपने भाई से भी झगड़ा इसी बात पर था, लेकिन उनके भाई एक बड़े आदमी हैं, बड़े जीरक, बड़े दानिशमंद, बड़े होशमंद। भाई ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਡਿਸੈਂਟ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੱਸਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। रज़ा भाई तो समझते हैं कि अस्पताल पहुंच जाने के तसव्वुर ही ने उम्मे लैला की जान ली। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ जिसे रज़ा भाई अना कह रहे हैं वही तो डट जाने वाला खमीर था उम्मे लैला में। इसी मुस्तकिल मिजाजी के सहारे तो वो जब तक रहीं धड़ल्ले से रहीं। हाँ ये दुरुस्त है कि वो चली गईं और मकान रह गया। बड़ी दफा आप सब ने बड़ी दफा कुछ नहीं हुआ मोदी से कोई क्वेश्चन नहीं समाज हो बड़े से पल की कपड़ नहीं ठीक होता है नहीं गया थे कोई बात नहीं आना नहीं पानी लाने वाला कोई नहीं पौधे देखो तुम की हाल हो गए इतने जगमग हो रही होंगी सी उन्होंने सुबह उठना पानी चीज़ा ये वो पूरी गली का महल्ले का हर चीज़ का अज भी लोगों को इस गल का डर है कि होंगे कोई जगह बहुत पिछले हफ्ते भाणों ने दसिया रोज़ हर हफ्ते आते हैं पिछले हफ्ते ने बहुत हो गए इन्होंने पिछले हफ्ते दसिया किससे नहीं पता है क्या बहुत हो गया। रज़ा भाई कह तो सच रहे हैं कि वो चली गई मकान तो सामने खड़ा है वैसे का वैसा। लेकिन क्या करती उन रिवायतों को कहाँ लेके जाती। वो इस मकान से नहीं गई वो इस दुनिया से चली गई। इस गली से हमारा रिश्ता उम्मे लैला ही की वजह से बना था, वरना हम तो यूं ही सरने उड़ा के यहाँ से गुजर जाया करते थे। आज तक तुमसे दिलो जां के कई रिश्ते थे, कल से जो होगा उसे कौन सा रिश्ता कही। हम तो इंशाल्लाह फिर भी गुजरा करेंगे यहाँ से। अब इस गली के साथ एक रिश्ता कायम है, एक बहुत ही मुशफ़िक़ मोहब्बत करने वाली एक खातून का, जो 21वीं सदी में रही 16वीं सदी की रिवायतों से जुड़कर। इसीलिए वो मुग़ल ख़ानदान की आखिरी चश्मो चिराग थी, क्योंकि उनके बाद इस तरह इन रिवायतों के लिए कोई कुर्बानी नहीं देगा, इस तरह कोई अपनी इनफरादी आज़ादी पर समझौता नहीं करेगा, इस तरह कोई तन्हाई का जहर घूंट घूंट नहीं पिएगा, इस तरह कोई अकेला इस दुनिया से नहीं जाएगा तन्हा, बग़ैर किसी तीमारदार के, बग़ैर किसी नोहागर के कोई नहीं जाएगा। इसलिए वो आखिरी चश्मो चिराग थी मुग़ल ख़ानदान की। आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मोतबर है।